السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ نائس میں بیٹھے ہوئے معزز حضرات اور بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر، 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو استطاعت رکھتے ہوں وہ فریضہ حج کو ادا کریں۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام میدانوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو ہماری زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں دین کی رہنمائی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان لانے والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو زندگی کے جس میدان میں بھی آپ دیکھیں، ایک راستہ رحمان کا ہے اور ایک راستہ شیطان کا ہے، اور اہل ایمان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ ان کی پوری زندگی وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہونی چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی پیدائش اور ان کی تخلیق اس لیے کی میری عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، اور اس نے جو احکام دیے ہم ان کو بجا لائیں، جس چیز کا حکم دیا ہے اسے کریں، جس چیز سے منع کیا اسے رک جائیں۔ یہ عبادت ہے۔ عبادت کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے۔ اگر ہم حلال طریقے سے روزی کماتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس میں بھی اجر ملے گا، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ حرام طریقے سے کھلائے پلائے تو اس میں گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا گناہ ہوگا۔ آپ نے کہا کہ جب حلال طریقے سے کمائے گا اور حلال طریقے سے کھلائے گا پلائے گا تو اس کو اجر ملے گا، اس میں ثواب ملے گا۔ تو ہماری پوری زندگی یہ عبادت بن سکتی ہے بشرطے کہ ہماری نیت درست ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا سخت امتحان ہے، پوری زندگی کو عبادت کے سانچے میں ڈھالنا اور پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ یہ جو اہم عبادتیں ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یہ عبادتیں پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت کے رنگ میں ڈھالنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اسی لیے ان کو رکن کہا گیا ہے، ستون کہا گیا ہے۔ یہ پلرز آف اسلام ہے، اسلام کی یہ بنیادیں ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر ٹھیک سے ان کا اہتمام کیا جائے تو ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت کے رنگ میں رکھ سکتی ہے۔ اس لیے ان کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اور نماز کا اگر ٹھیک سے اہتمام ہو
تو نماز ہماری پوری زندگی کو عبادت کے رنگ میں رکھ دے گی. اسی لیے کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز یہ فحش کاموں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کرنا. ہم نماز کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو جب اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، اللہ کی نگہبانی اور اس کی نگرانی کا احساس ہوگا، تو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا. مسجد کے باہر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے روزہ ہے، تو روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو. اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے، یہ یقین پیدا ہو. تو روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. جب تقویٰ پیدا ہوگا، خدا ترسی پیدا ہوگی، تو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا. تنہائی میں بھی ہوگا، اکیلے میں بھی ہوگا، تو اللہ کے حدود کو نہیں توڑے گا. تو روزہ پوری زندگی میں تقویٰ پیدا کر کے اسے عبادت کے رنگ میں رکھتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، جو اسلام کی بنیادی ارکان میں سے، اور اسلام کی عمارت جن بنیادوں پہ کھڑی ہے اس میں ایک اہم بنیاد زکوٰۃ. زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے. اور اگر ہم اسلام کا خلاصہ کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہی اسلام. حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو ٹھیک طور سے ادا کرنا، یہی اسلامی احکام. حقوق اللہ میں سر فہرست کیا ہے؟ نماز. اللہ کو یاد کرو، نماز قائم کرو. اللہ کو یاد کرو، سجدہ کرو. یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور آپ یقین جانیے کہ ٹھیک سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی جو کیفیت ہے، نماز کی جو تاثیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ. آپ ذرا سوچئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اس کے سامنے اپنا سوال رکھتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے. تو اس کیفیت کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی تو نمازی کے اندر کتنی تبدیلی آئے گی اور کس طرح سے اس کی زندگی بدلے گی. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے. یہ جو مالی حقوق ہیں یا بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں سر فہرست زکوٰۃ. مال کے سلسلے میں اسلام نے جو تصور کیا ہے وہ یہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے دیا ہے. جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. کسی انسان کے بس میں بات نہیں. آپ دیکھیے سب لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے. اس کا کوئی بہت زیادہ تعلق جو ہے تعلیم اور ایجوکیشن سے بھی نہیں ہے. بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مالی لحاظ سے دیکھیے تو تنگی کا شکار ہے، اور بہت سے لوگ ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت دے دیا. تو جس کو چاہتا ہے خوب دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. یہ سب آزمائش ہے. کسی کو دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو محروم کر کے آزماتا ہے. تو مال کو اللہ کی امانت سمجھنا چاہیے. مال یہ حقیقت میں اللہ کی ملکیت ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، وہ مال جس پہ اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے. اصل مالک تو اللہ ہے، تم کو امانت کے طور پہ دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو. تو جو اہل ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو اللہ والے لوگ ہیں، وہ اپنے مال میں غریبوں کا حق اور محروموں کا حق، فقراء کا حق، مساکین کا حق سمجھتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اہل ایمان کے مال میں سائلین کا اور محرومین کا حق ہے. تو مال ایک امانت ہے اور اس میں جو لوگوں کا حق ہے اسے ہمیں نکالنا ہے، اسے ادا کرنا ہے. اور اگر نہیں ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی سے ہم بچ نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنا قدم ہٹا نہیں سکتا اللہ کے سامنے سے جب تک کہ چند سوالوں کا وہ جواب نہ دے لے. اس میں سے ایک سوال مال کے بارے میں ہوگا. مال کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. نہ کمانے کے سلسلے میں ہم آزاد ہیں اور نہ خرچ کرنے کے سلسلے میں ہم آزاد ہیں. حلال طریقے سے ہمیں مال کمانا ہے، جائز طریقے سے مال کمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے اسے خرچ کرنا. تو مال میں جو سب سے بڑا حق ہے غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ یہ فرض ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے.
جن کے پاس مال ہے اور شرطیں پوری ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں. اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو ان کا مال پاک نہیں ہوگا. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مالدار سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. یہ زکوٰۃ کا مال مالداروں سے لیا جاتا ہے اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور اس کے فوائد بہت ہیں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں اور زکوٰۃ کے معنی اضافہ اور بڑھوتری کے ہیں. زکوٰۃ کا اگر اہتمام کریں گے مال میں برکت ہوگی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خرچ کرنے سے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, مال میں اضافہ ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کا جو کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکت کو ختم کر دیتا ہے, اور جو لوگ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. تو انفاق سے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے, صدقہ خیرات کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة واللہ یضاعف لمن یشاء. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو اور اس دانے سے ایک پودا نکلے اور اس پودے میں 7 بالیں ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں, تو ایک دانے سے کتنے دانے ہوئے؟ 700 دانے. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. تو انفاق کے ذریعے سے, خرچ کرنے کے ذریعے سے برکت ہوتی ہے اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرماتا ہے. تو زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مال میں برکت ہو, ہمارے دل میں پاکیزگی ہو اور سماج میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجیے, جس کے ذریعے سے ان کو پاک کیجیے, ان کے اندر پاکیزگی پیدا کیجیے, ان کے لیے دعا کیجیے. آپ کی دعا سے ان کو سکون ملتا ہے. تو نماز کی طرح سے زکوٰۃ بھی دین کا ایک بنیادی ستون ہے اور اس کا ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن میں 80 سے زیادہ مقام پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. تو نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں بالکل سے ساتھ ساتھ ہیں. اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہوئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا, بیت المال میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں. تو زکوٰۃ ایک انتہائی اہم فریضہ ہے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی چاہیے اور جو اس کے مستحقین ہیں ان مستحقین تک پہنچانا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون ہیں اور زکوٰۃ کو ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے. سورہ توبہ کے اندر آیت کریمہ انما الصدقات للفقراء والمساکین, اس آیت میں 8 مصارف کا ذکر کیا گیا ہے. یہ 8 ہیڈ ہیں جس میں ہمیں اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے. تو ایک تو زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ نکالی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مستحق ہیں ان لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائی جائے. غیر مستحق کو اگر ہم زکوٰۃ دیں گے اور غلط جگہ ہم اگر اس کو خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ٹھیک سے نکالنا ہے اور جو مستحقین ہیں وہاں تک پہنچانا ہے. کون لوگ مستحق ہیں آیت کریمہ نے بتایا. صرف فقراء اور مساکین, غریب لوگ ہیں. اس میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں, ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے پاس آمدنی جو ہے بہت کم ہے اور ان کی ضرورت تو بنیادی اس سے پوری نہیں ہو پا رہی. تو یہ سب لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی مدد کی جانی چاہیے. فقراء اور مساکین کے بعد ایک مصرف اور ایک ہیڈ جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے والعاملین علیہا, جو لوگ زکوٰۃ وصولنے کا کام کرتے ہیں. اس سے خود آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام یہ چاہتا ہے, قرآن یہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ اجتماعی ہونا چاہیے. بیت المال ہو,
اجتماعیت کے ساتھ زکوٰۃ کو وصولا جائے، اس کو اکٹھا کیا جائے اور پھر وہاں سے نظم کے ساتھ اس کو خرچ کیا جائے۔ تو جو لوگ اس کام میں لگائے جائیں گے اور جن کے ذمے زکوٰۃ کو وصول کرنا ہوگا، جو پورا وقت اس کے لیے دیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کی تنخواہ اور ان کا خرچ زکوٰۃ سے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ تیسری قسم ہے جو والعاملین علیہا کی ہے، جو لوگ محصلین زکوٰۃ۔ چوتھی جو قسم ہے، چوتھا جو مصرف ہے، چوتھا جو ہیڈ ہے، وہ ہے مؤلفۃ القلوب کا۔ مؤلفۃ القلوب کا مطلب یہ کہ ایسے لوگ جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، جن کی تعلیف قلب کرنی ہے۔ جیسے کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو اگر آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی مدد کریں گے، مضبوط ہوگا وہ، اور زیادہ جو ہے اسلام سے اس کی وابستگی بڑھے گی۔ یا ہو سکتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہو لیکن اس کو اسلام سے قریب کیا جا سکتا ہے اور اسلام سے قریب لایا جا سکتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تعلیف قلب ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ کے ہیڈ سے خرچ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ پانچواں جو مصرف ہے وہ ہے الغارمین، مقروض۔ جانتے ہیں آپ کے قرض بہت بڑی مصیبت ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مقروض ہو گیا، قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے، تو مقروض کی مدد کی جائے قرض ادا کرنے کے لیے، اور اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ صاحب استطاعت نہیں ہے، قرض سے چھٹکارا نہیں پا رہا ہے، تو مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مد سے رقم جو ہے دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پانچواں جو مصرف ہے وہ ہے پھر رقاب، گردنیں چھڑانے کے لیے۔ پہلے غلامی کا زمانہ تھا، بڑی فضیلت تھی کہ غلاموں کو خریدا جائے اور ان کو آزاد کیا جائے، آزادی سے ہمکنار کیا جائے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ غلامی کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو گیا، لیکن اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے کہیں کہیں بدوا مزدور ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو خرید لیا جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی آزادی نہیں ہوتی ہے، ان کو اس بدوا مزدوری سے نجات دلانا، اس میں بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ یا کوئی بے قصور ہے جس کو فرضی مقدمات میں پھنسا کر کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے، تو اس کے لیے پیروی کرنا، مقدمہ لڑنا، اس کی رہائی کا سامان کرنا، اس کی آزادی کا سامان کرنا، اس میں بھی اس وقت سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو مصرف ہے وہ ہے ابن السبیل، مسافر۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے یہ خوشحال ہو لیکن سفر کی حالت میں ضرورت مند ہو گیا اور اس کے پاس مال نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ، تو مسافر کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ سے، اگر وہ ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور آٹھواں جو مصرف ہے وہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے۔ اللہ کے راستے میں جہاد بھی ہے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ دعوتی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے اس طرح کی اور بھی کوئی کوشش ہو، وہ تمام کوششیں یہ فی سبیل اللہ کے ذمہ میں آتی ہیں اور اس میں زکوٰۃ کے مد سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر دی۔ اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور زکوٰۃ کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تشریح اور اس کی تعین بھی قرآن مجید میں کر دی گئی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ یہ جو بیداری کا پروگرام تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ میسج لوگوں تک جائے، زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیں اور پوری باریکی کے ساتھ حساب کر کے اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ اموال زکوٰۃ کیا کیا ہے، سونا اور چاندی ہے تو اس میں کتنی زکوٰۃ ہے، اس کا کیا نصاب ہے، اور جو زرعی پیداوار ہے اس کا نصاب کیا ہے، اس میں سے کتنی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اگر ہم تجارت کرتے ہیں اور تجارتی جو مال ہے اس میں کس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، مویشیوں پہ کس طریقے سے زکوٰۃ ہے، تو یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ علماء سے ہم معلوم کر کے ہم ایک ایک چیز کو پوری پابندی کے ساتھ حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالیں اور اسے مستحقین تک پہنچائیں۔ یہاں ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، عورتوں کو زیور وغیرہ کا بڑا شوق ہوتا ہے، زیور کی زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے، اور سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے، گرام کے حساب سے دیکھیں تو 85 گرام تقریباً بنتا ہے۔ کسی کے پاس اگر 85 گرام یا اس سے زیادہ کا زیور ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ ہے، اور 52.5 تولہ کے بقدر اگر چاندی یا اس کا زیور ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔
ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں اور ان کی بچی ساتھ میں تھی. اس بچی کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا. آپ نے پوچھا ان سے کہ کیا اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن تمہاری بچی کے ہاتھ میں آپ کا کنگن پہنایا جائے؟ تو آپ اندازہ کیجیے کتنی زیادہ اہمیت ہے. تو زیورات ہو جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں زکات عائد ہوتی ہے اس میں پورے اہتمام کے ساتھ حساب لگا کر کے زکات ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ زکات تو یہ کم سے کم چیز ہے جو کہ ایک مالدار کے مال میں واجب ہے، فرض ہے، اسے دینا ہی ہے. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ زکات سے بڑھ کر کے انفاق کے لیے ہم تیار رہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہیں. اس لیے کہ ہر دن آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو نعمت بدل دے. تو انفاق کی تعلیم ہے، قرآن میں بار بار ابھارا گیا ہے، حدیث میں ابھارا گیا ہے. ایک مومن کے اندر یہ کیفیت اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو مال ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تو ہمارا بینک بیلنس ہے، وہ تو ہمارا مال محفوظ ہو گیا اور قیامت کے دن ہم ایک ایک پائی کے محتاج ہوں گے تو مال ہمارا ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کو قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے. جس طریقے سے تم جانور کے بچے کو پالتے ہو، چھوٹا بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے صدقات اور خیرات اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے. اور قیامت کے دن جب ہم محتاج ہوں گے ایک ایک پائی کے تو ہمارا صدقہ، ہماری خیرات یہ ہمارے سامنے یہ چیز آئے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچنے کی کوشش کرو چاہے کھجور کے ٹکڑے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. تمہارے پاس کچھ نہیں، وہی دے سکتے ہو وہی دے دو، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو ایک بھلی بات کسی کو بتا دو. تو یہ صدقہ اور یہ خیرات اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے جو آداب ہیں اس کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے. سب سے بڑی چیز اخلاص، للہیت، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ آپ دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ لوگ جن کو میدان حشر میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اس میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو داہنے ہاتھ سے دیتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا دیا. تو صدقہ ہو، خیرات ہو، انفاق ہو، اس میں اخلاص بہت ضروری ہے، للہیت بہت ضروری ہے. دکھاوے سے بچنا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے اپنے صدقہ اور اپنے خیرات کو عقارت مت کرو، اسے بیکار مت کرو. تو اخلاص بہت ضروری ہے، للہیت کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ہم اچھا مال نکالیں. یہ نہیں کہ خراب غلہ جو ہو وہ زکوٰۃ میں نکال دیں اور اچھا جو غلہ ہو وہ اپنے کھانے کے لیے رکھ لیں. زکوٰۃ تو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، سب سے بہتر جو چیز ہو وہ اللہ کے راستے میں ہم نکالیں. تو اس کے لیے قرآن کا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، انفاق کے لیے خراب چیزوں کا انتخاب مت کرو، اچھی چیز کا انتخاب کرو. پھر اس میں ایک بات اور ہے جس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہمارا اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے تو وہ زیادہ مستحق ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات اور خیرات اسے دیں. اس لیے کہ اگر ہم اسے دیں گے تو حدیث کی روشنی میں ہمیں 2 اجر ملے گا، صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا اور انفاق کا بھی اجر ملے گا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے اعزاء اقارب کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں پر ہماری نظر جاتی ہے. تو جو رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو ہم پہلے دیں اور ان کو مقدم رکھیں. یہ بھی آداب انفاق میں سے ہے. البتہ جو بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا خرچہ ہمارے اوپر واجب ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. جیسے ہمارے والدین کی کفالت ہمارے اوپر فرض ہے، ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں. ہماری اولاد ہے، ہم اولاد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں. ہماری بیوی ہے، اس کا خرچ، اس کا نان و نفقہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے تو بیوی زکوٰۃ کی رقم شوہر کو دے سکتی ہے، اس لیے کہ بیوی کے اوپر شوہر کا خرچہ نہیں ہے، شوہر کے اوپر بیوی کا خرچہ ہے. شوہر زکوٰۃ کی رقم بیوی کو نہیں دے سکتا ہے، لیکن بیوی اگر صاحب استطاعت ہے اور شوہر ضرورت مند ہے تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے. تو جو آداب ہے، جو شرائط ہے، ان کا ہمیں لحاظ کرنا. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، زکوٰۃ کی تعلیم ایک اتنی اہم تعلیم ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں ٹھیک سے اس کا اہتمام ہو اور اسے مستحقین تک پہنچایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ذریعے سے ایسی خوشحالی آئے گی. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبت ہوتی ہے. جو غریب ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ مالدار بھائی ہمارا حق پہچانتے ہیں. تو مالدار میں اور غریب میں نفرت نہیں پیدا ہوتی, دوری نہیں پیدا ہوتی, بلکہ ان کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے, اخوت پیدا ہوتی ہے, بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے. آپ یقین مانیں کہ اگر اجتماعی طریقے سے ٹھیک سے اہتمام کیا جائے زکوٰۃ کو نکالنے کا, اس کو کلیکٹ کرنے کا اور پھر اس کو مستحقین تک پہنچانے کا, تو ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو سکتی ہے, غریبوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی برکتیں ہیں جو ظاہر ہو سکتی ہیں. تاریخ نے ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر کے تلاش کرتے تھے اور زکوٰۃ کے مستحق نہیں ملتی تھی. اتنی برکت آتی ہے, اتنی خوشحالی آتی ہے. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ دعوت کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر ٹھیک سے ہم نے زکوٰۃ کا اہتمام کیا اور اجتماعی طریقے سے اس کو اکٹھا کیا اور لوگوں تک پہنچایا, تو دوسرے لوگ بھی اسلام سے متاثر ہوں گے کہ بھائی یہ لوگ غریبوں کا حق پہچانتے ہیں, محتاجوں کا حق پہچانتے ہیں, ان تک اپنی چیزیں پہنچاتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے آخر میں صدقہ فطر نکالتے ہیں اور لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں. تو یہ دعوت کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے, ٹھیک سے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے اور مستحقین تک اس کو پہنچانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہمارے سامنے لکھنؤ تاریخ فی الاسلام میں جالیات کے مدیر عزت مآب خالد سے صاحب موجود ہیں, اور عزت مآب نائب المدعی صاحب جو کہ جلیل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور محمد علی عبداللہ صاحب جو کہ مدیر جالیات ہیں مسجد کبیر میں وہ بھی موجود ہیں. تقام الجالية الهندية حملات الدينية على مواضيع مختلفة في الأيام المختلفة وأوقات المختلفة, وجدير بالذكر منهم حملات الدينية في شهر رمضان الكريم في كل عام. وكذلك بدأت الحملة باسم الزكاة ومصارفها, ووضعت كثير من الكتب في المساجد والمجالس التي تشتمل على مبادئ دينية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية, وقامت كثير من الحلقات الدينية في المساجد على عنوان الحملة وهو الزكاة ومصارفها. وألتمس من فضيلة الشيخ الأستاذ خالد السبع مدير جاليات بلجنة التاريخ بالإسلام أن يتشرفنا ببعض الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ونبارك لكم جميعا في شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصلاة وجميع الطاعات والعبادات التي نؤديها في هذا الشهر. وهذا المجلس هو مجلس مكتوب بالملائكة بإذن الله سبحانه وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم, فالشهر الرحمة وتنزل عليه السكينة من الله سبحانه وتعالى, لأنه مجلس ذكر ومجلس من مجالس الإيمان التي مطلوب من المسلم أن يحرص عليها وأن يتواجد فيها حتى يستفيد منها فيه. أظن أن الشيخ حسب ما فهمت أنه كان يتكلم عن الزكاة, وهي ركن من أركان الإسلام. مهم لكل مسلم أن يعرف مصارف هذه الزكاة والمعلومات عن هذه الزكاة. لا شك على يد الأخوة الرجال أن يهتموا بهذا الركن الذي قليلا ما يتحدث عنه المشايخ ويتحدث عنه الناس, لأن كثير من الناس يظن أن هذا لا يعنيه, وإنما يعني فقط اغتيال أصحاب الأموال الطائلة, ولكن يجب على المسلم أن يعرف جميع أركان الخمسة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع وندعو نفسي وإياكم أن نحرص على هذه البرامج التي تقيمها الجاليات. لا شك أنها مفيدة جدا ليتعلم الإنسان دينه,
ويأتي بأهله وأولاده يتعلموا الأنشطة والبرامج التي تقيمها الجالية من دروس القرآن ومن الفقه والصلاة وغيرها من المناشط والبرامج التي يجب على المسلم أن يتعلمها منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وتقبل الله منا ومنكم جزاكم الله. وجزاكم الله خيرا. وأيضا نلتمس من فضيلة الشيخ الأستاذ نائب المطيري أن يتشرفنا ببعض الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله. بارك عليكم الشهر وما تبقى من الشهر. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم. رمضان هو الركن الثاني في الإسلام وله نزية خاصة. الإنسان المفروض يفكر يعني الركن في الإسلام لازم يكون شيء يعني ليس فقط عبادة، لازم يكون شيء أكبر. عبادات كثيرة في الإسلام لكن الركن يعني يقوم الدين على هذا. لأن الدين فقط يقوم على ترك الأكل والشرب أكيد لا، لكن ما هي ميزة رمضان. الله سبحانه وتعالى ترى كان لم يترك لنا يعني الخيار أن نفكر ما هي الميزة، أخبرنا الميزة قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف من ركن الصيام في رمضان تحصيل عبادة التقوى. يقول علماء نفس الحديث إن أي عادة يكتسبها الإنسان يحتاج 21 يوم. إذا داوم على العادة 21 يوم يكتسب. يريد يسكت حليب لا يغضب 21 يوم يمسك نفسه، بعد 21 يوم يصير حليب. يريد أن يكون كريم 21 يوم يبدأ مصاريف يأكل وشرب عند أصدقائه، إن شاء الله بعد 21 يوم يكون كريم. التقوى تحتاج إلى 29 يوم أو 30 يوم. مراقبة الله سبحانه وتعالى. الصيام ليس فقط الأكل والشرب أمام الناس، يكون لوحده في منزله عطشان جوعان لكن لا تأكل ولا تشرب. الصيام يرتفع في النفس لأننا لا تكون فقط المحرمات. الآن في كثير من أخواننا يشرب ذلك. يقول لماذا لم تجد الدين؟ يقول أنا لا أصلي. حرام، نعم حرام. ضرب بالصحة، نعم ضرب بالصحة، لكن لا يشفع عليك. في رمضان يكتشف أنه أصبح قوي، يترك ليس الحرام، يترك ليس المكروه، يترك الحلال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يترك فقط أمام الناس، حتى بينه وبين نفسه في بيته مغلق الغرفة لا يأكل ولا يشرب. النفس البشرية تتقوى. رمضان دورة كل جيوش العالم شهر بالسنة تأخذ أفراد الجيش تعمل لهم دورة تأهيل لكي يتذكر من التمارين والأسلحة رمضان هو دورة تدريبية حق المسلمين. كل سنة أنت دع الشهر تقول أنا ضعيف لا أستطيع، في شهر في السنة تدخل هذه الدورة تستطيع أن تترك الحلال ليس الحرام، لتعرف أنك أصبحت قوي لله سبحانه وتعالى. هذا الغاية من الصوم تحصيل التقوى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا الشخص في رمضان لا يترك الكذب، لا يترك الزور، لا يترك الغش، ليس لله حاجة أن يترك الأكل والشراب. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا، لكن يريد أن يقوي نفسه أن تترك الحلال وتترك مع الحلال جميع المنهيات. في رمضان الإنسان المسلم يغض بصره أكثر مما يغض بصره في غير رمضان محافظة على الصيام، وهو يكتسب عادة المراقبة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب هل في المسجد في فحشاء؟ المسجد هل في منكر؟ لا، الفحشاء والمنكر برا المسجد، لكن في الإسلام العبادة تستصحب أثرها بعد العبادة. أنت في الصلاة تخشع تستشعر أنك أمام الله سبحانه وتعالى، ولما تخرج من المسجد برا المسجد تدفع الفحشاء والمنكر. في الصوم استشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى 29 يوم أو 30 يوم. بعد الصوم بعد رمضان يفترض المسلم المغفور عند الله سبحانه وتعالى
أن يراقب الله 11 شهرا حتى يأتي رمضان القادم. وأيضا للمسلمين القوي الإيمان الله يعطيه في شهر 3 أيام يصومها أيام البيض، أو أيضا إيمانا ويستشعر الصيام بعد رمضان 60 شوال، يكون دائما قريب من الله سبحانه وتعالى، دائما يتعود المسلم أن يترك الحلال من أجل الله سبحانه وتعالى، فيسهل عليه ترك الحرام. رمضان يا إخوان ليس شهر من العذاب، رمضان شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النار، فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. كل هذه الأعطاء الإلهية في شهر رمضان جوائز، لأننا في بيت الأسعار. رمضان بيت الأسعار، والناجح فيها يأخذ جائزة. وما هي الجائزة؟ الجائزة هي العتق من النار، الجائزة هي المغفرة، الجائزة هي الرحمة، الجائزة التي في ليلة واحدة في رمضان تأخذ عبادة 84 سنة. لكن لا بد من استشعار هذا المعنى أننا في شهر المراقبة، ولكي يعين الله سبحانه وتعالى على مراقبته جعلنا في رمضان نكثر من قراءة القرآن ما لا نقرأه في غيره، لأنه هو منهج هذه المدرسة، المنهج الرباني، القرآن الكريم. جعل الله وإياكم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. شكرا وجزاكم الله خير. की ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा सा तर्जुमा कर दूँ इसका तफसील मुख्तसरन। आपका कहना है जैसा कि रमज़ान तक़वा है और रमज़ान एक प्रैक्टिस है जिस तरीके से लश्कर को या जैश को प्रैक्टिस दी जाती है, और रमज़ान मुहर्रमात से बुरी बातों से रुकने का नाम है। अगर हम देखें तो हम हलाल चीज़ों से भी रुक जाते हैं, तो हमें ज़रूरत करनी है और कोशिश करनी है कि हम हराम चीज़ों से भी रुकें। जैसे इन्होंने मिसाल दी एक सिगरेट की, कि हम लोग सिगरेट को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब रमज़ान की या रोज़े की हालत में होते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी चीज़ों से रुकना है। आपने हदीस पढ़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है और दूसरी बुराइयां करता है, तो अल्लाह ताला को उसके रोज़े की ज़रूरत नहीं है। हज़रत, मैं इससे पहले कि मैं जलसे का इख्तिताम का ऐलान करूँ, मैंने बताया और अर्ज़ किया कि ये कैंपेन चलाई गई थी आईएमए की तरफ से। इसका मकसद लोगों के अंदर ज़कात की मालूमात पहुँचाना था। तो इस कैंपेन के ज़रिए तकरीबन 12,000 के करीब हैंडबिल्स तक़सीम किए गए।